السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، آج آپ کو 3 ایسی نمازوں کے بارے بتانے جا رہا ہوں کہ جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ چل رہا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے رب کی رحمتوں سے مفید ہو رہے ہیں، رب کی رحمت اور برکتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو اس ماہ میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 3 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو ان کے لیے اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری نماز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 12 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ یہ بہت بڑی نمازیں ہیں اور ان کی شان اور عظمت والی نمازیں ہیں، اور ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس نمازیں کی طرف کہ وہ کون کون سی نمازیں ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر بجماعت ادا کرتا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر اسی جگہ بیٹھ کر رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، رب کا ذکر و اذکار کرتا ہے، کہ اس کے بعد جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، کہ جب اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اشراق کی نمازیں جو ہیں وہ کتنی رکعتیں ہیں اور کس ٹائم پڑھنی ہے، ان کا وقت کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، اس بارے آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نماز کی نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ وہ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے پڑھیں۔ آپ نیت اشراق کی کریں، اور اصل جو نیت ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہیں تو آپ اشراق کی نیت کر کے 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ پاک ایک ہمیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اب دوسری نماز کون سی ہے جس کے لیے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ پاک اس نماز پڑھنے سے اللہ پاک ایک ایسا انعام عطا فرماتا ہے اور جنت میں ایک ایسا سونے کا محل عطا فرماتا ہے۔ اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے چاشت۔ وہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کتنی رکعتیں ہیں؟ اور ان کی رکعتیں ہیں وہ 6 رکعتیں ہیں۔ آپ 2 کر کے وہ 6 پڑھ سکتے ہیں، اور کس ٹائم پڑھنی ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ اور علماء کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد 2.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یعنی 10 بجے 10:30 بجے تک آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے سے، اہتمام کرنے سے اللہ رب العزت جنت میں ایک اعلیٰ سونے کا محل عطا فرماتا ہے انسان کو، یعنی اس کا یہ بہت بڑا اجر ہے اور یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اب تیسری نماز جو ہے وہ کون سی ہے، اور جس کے لیے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کا اہتمام کرنے کی برکت یہ ہے اور اس نماز کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت 12 سال کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی 12 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے نماز اوابابیل ہے۔ اب اس کا وقت کب ہے؟ ابابیل نماز جو ہے وہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا نماز کا وقت ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اب اس نماز کا اہتمام کریں۔ اب وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ وہ 6 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتیں کر کے ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نیت جو ہے وہ ابابیل کی کریں گے، اور اس کے بعد ہم پھر دعا مانگیں گے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ انہیں ایک بہت بڑا انعام عطا فرمائے۔